بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کا مہینہ ہم کو صبر اور شکر کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ایک حدیث کا تذکرہ یہاں کریں گے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر گھر سے چلے۔ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس وقت آپ یہاں کہاں تشریف فرما ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھوک کی بے تابی نے پریشان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات ہی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سردار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک نے پریشان کیا، جس سے مضطرب ہو کر نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ وہ اس وقت مکان پر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھیں، جنہوں نے بڑی مسرت اور افتخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں گئے؟ عرض کیا، ابھی حاضر ہوتے ہیں، کسی ضرورت سے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے اور فرط خوشی میں کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی اور ادھ کچی بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پکی بھی توڑ لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہو، جو پسند ہو وہ نوش فرمائیں، کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے ادھ پکی کھجور بھی پسند ہوتی ہے۔ خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور جلدی جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا، کچھ سالن تیار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ کو پہنچا دو، اس کو بھی کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ فوراً پہنچا کر آ گئے۔ ان حضرات نے بھی سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، ہر قسم کی کچی اور پکی کھجوریں ہیں۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور ارشاد فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ جن حالات میں یہ چیزیں صحابہ کو میسر ہوئی تھیں، تو اس سے صحابہ کو یہ فکر ہو گیا کہ اتنی سخت مجبوری میں جو نعمتیں حاصل ہوں، ان پر بھی سوال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو اول بسم اللہ پڑھو، اور جب کھا چکو تو کہو الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضل۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو پیٹ بھر کر کھلایا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام، ہمارا دین ہم کو درس دیتا ہے، اور روزے کی روح بھی یہی ہے کہ دن بھر بھوک کے اندر، پیاس کے اندر صبر کیا جائے، اللہ کے لیے برداشت کیا جائے، اور جب شام میں اللہ کی نعمتیں میسر ہوں تو پھر اللہ کا خوب شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں کو اور اس پر شکر کو کبھی بھی بھولا نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔